بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ڈینگی وائرس قابو سے باہر ہو گیا۔ لاہور میں پہلا مریض جان کی بازی ہار گیا۔ خاتون شیریں جاں بحق۔ ڈینگی بخار کے مزید 29 مریضوں کی تصدیق۔ ہاٹ سپاٹ علاقوں میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 450 سے تجاوز کر گئی۔ لاہور میں ڈینگی کے باعث رواں سال کی پہلی موت ریکارڈ ہوئی ہے۔ نجی ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کی مریضہ 31 سالہ شیریں چل بسیں۔ مرحومہ نشتر ٹاؤن کے علاقہ ویلنشیا کی رہائشی تھیں۔ شہر میں ڈینگی بخار کے رواں برس سامنے آنے والے کیسز کی مجموعی تعداد 450 سے بھی تجاوز کر گئی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی نے شہر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی تائید کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈینگی کے لیے علیحدہ سے ہسپتال مختص کیے جائیں اور عوام کو ڈینگی کے بارے آگاہی دی جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ غالباً ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے ایک خاتون کی، جو کہ مطلب جوان خاتون تھی ایک نجی ہسپتال کے اندر اسی ڈینگی کی وجہ سے ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محکمے کو ابھی طور پہ فوراً اقدامات زیادہ اٹھانے چاہیے، اور جو اس کی پہلے ہمارے ساتھ تھی کہ ایک گائیڈ لائن جو تھی دیٹ یوزڈ ٹو بی سرکولیٹڈ کہ ڈینگی کے مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے، اور ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ اور اس وقت ایمرجنسی کے اندر جو ہے لاہور کے اندر اگر ہم صرف لاہور کو لیں تو لاہور کے ہاسپٹل جیسے کورونا کی خاطر نومینیٹ کیے گئے تھے، اسی طرح سے ڈینگی کے لیے بھی ہر ریجن کے اندر۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ عوام کو جب تک آن بورڈ نہیں لیں گے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہمارے پاس ماشاءاللہ لاہور کے اندر ریزنیبل ہیں، ان کے ساتھ ہاسپٹل ریزنیبل ہیں، تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی آن بورڈ حکومت فل فور لے۔ محکمہ صحت کو چاہیے کہ ہر ہسپتال میں الگ سے ڈینگی کاؤنٹر بنائے۔ ضلع انتظامیہ سرویلنس کا عمل مزید تیز کرے۔ ڈینگی لاروا ملنے پر فوری تلف کیا جائے۔ اس طرح کے اقدامات سے ڈینگی پر کافی حد تک قابو کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین شاہد کے ساتھ عظمت اوان، لاہور۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ پولیو مہم 25 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے انسداد پولیو مہم کا آغاز میاں میر ہسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر کیا۔ تقریب میں اے سی کینٹ ذیشان نصر اللہ رانجھا، ایم ایس میاں میر ہسپتال ڈاکٹر گلریز، ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ، سی ای او ہیلتھ لاہور اور دیگر عملہ شریک ہوا۔ ڈی سی لاہور نے بتایا کہ انسداد پولیو مہم 25 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران 18,76,000 بچوں کو پولیو اور وٹامن کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 15,000 سے زائد عملہ پولیو کمپین کا حصہ بنے گا۔ میاں میر ہاسپٹل میں ہم نے اس چیز کا افتتاح کیا۔ اگلے 5 روز ہم ہر گھر جائیں گے اور 18,75,000 بچوں کا ہم نے جو ٹارگٹ کیا ہے اس کو انشاءاللہ 100% کمپلیٹ کریں گے۔ بچے دن میں میسر نہیں ہوتے، اس کے لیے ہم سویپنگ ایکٹیویٹی کریں گے، اور ہم جو گھر مس ہو جائیں گے، جو لاک ہوں گے، جو لوگ میسر نہیں ہوں گے، ان کو سیکنڈ سویپنگ راؤنڈ میں دوبارہ کور کریں گے۔ ایم ایس میاں میر ہسپتال ڈاکٹر گلریز اور بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو آئندہ طاقتور بنانے کے لیے یہ ڈراپس اور ویکسین پلانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے وہ اس بیماری سے بچ سکے اور پاکستان پولیو فری ہو سکے۔ پلاؤنے چاہیے بچوں کو، بیماری تو بچ جاندے بچے۔ ماواں جڑیاں نہیں پلاؤندیاں وہ غلط کردیاں، پلا لینے چاہیے، جڑیاں نے نہیں پلایا پھر پلا بھی لین دوبارہ۔ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے بچوں کو قطرے پلانا ضروری ہے۔ صحت مند نسل ہوگی تو صحت مند پاکستان بنے گا۔ پولیو کو پاکستان سے دیش نکالا دینے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے تاکہ پاکستان کو صحت مند بنایا جا سکے۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ حسنین نولک، سٹی 42۔ پیٹرول کی قیمتوں کے سنگین اثرات، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ ماڈل بازاروں میں سبزیاں اور پھل شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ ٹینڈے 145، مٹر 217، لیمو 160، کریلے 145 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ پیٹرول کی قیمتوں کے سنگین اثرات، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے لگا۔ ماڈل بازاروں میں سبزیاں اور پھل شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ ٹینڈے 145، مٹر 217، لیمو 160 اور کریلے 145 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ عام مارکیٹ میں سرکاری نرخ نامہ غائب، دکاندار منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل سبزیوں کے زائد نرخوں پر برہم ہو گئے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہدایت کی کہ قیمتوں میں استحکام کے لیے ڈپٹی کمشنر سبزی منڈیوں میں نیلامی کے عمل کی خود نگرانی کریں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ مختلف اضلاع میں اشیاء کی قیمتوں میں فرق طلب اور رسد کے مسئلے کی بجائے انتظامی کمزوری ہے۔ بعض اضلاع کی منڈیوں میں اشیاء کی زائد قیمتوں کا مقرر ہونا بالکل بلا جواز ہے۔
چیف سیکرٹری نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر دفاتر میں بیٹھنے کی بجائے فیلڈ میں جا کر خود صورتحال کا جائزہ لیں. انتظامی اقدامات کے مثبت نتائج نظر آنے چاہیے. چیف سیکرٹری نے چیئرمین PITB کو گرام فروشوں کو جرمانے کے لیے ای چالان کا نظام وضع کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، دستیابی اور پرائس کنٹرول مانیٹرنگ میکانزم کا بھی جائزہ لیا گیا. لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری. ملازمین نے 22 ستمبر کو ملک بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا. وفاقی حکومت کی جانب سے لیسکو کی نجکاری کے عمل میں تیزی لائی جا رہی ہے. آل پاکستان وابچہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین نے مطالبات ماننے کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا. لیسکو ملازمین پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے. تمام دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی. یونین کے جنرل سیکرٹری خورشید احمد نے بتایا حکومت سے مذاکرات کے باوجود نجکاری کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس لیے منافع بخش کمپنیوں کو فروخت کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ PIA نے کاکپٹ کرو کا بین الاقوامی جنرل ڈکلیریشن ٹریول ختم کر دیا ہے. فیصلہ PIA خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے کیا گیا. چیف HR ڈپارٹمنٹ عامر الطاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے بعد کرو بغیر ڈیوٹی جنرل ڈکلیریشن کی مد میں بین الاقوامی سفر نہیں کر سکیں گے. قومی ایئر لائن عملے کو ڈومیسٹک فلائٹ پر GD ٹریول کی سہولت میسر ہوگی. ڈومیسٹک فلائٹس عملہ ماہانہ 10 بار سہولت سے استفادہ حاصل کر سکے گا. تمام عملہ ماہانہ جنرل ڈکلیریشن رپورٹ CEO اور جنرل آپریشن مینیجر کو لازمی جمع کروائے گا. ڈومیسٹک فلائٹس میں جنرل ڈکلیریشن کی سہولت میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا. ترجمان PIA کے مطابق غیر ضروری اخراجات کم کرنے کے لیے GD کو ختم کیا گیا. شہر کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. محکمہ موسمیات کی سوموار سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی. 20 ستمبر سے مانسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا. تفصیلات سعید احمد سعید سے جان لیتے ہیں. سعید بتائیے گا موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا مزید کیا بتانا ہے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے کل بروز سوموار ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشین گوئی ہے وہ کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ایویشن حکام نے لاہور سمیت فیصل آباد، سیالکوٹ، اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ حکام کو بھی موسمی وارننگ ہے وہ جاری کر دی ہے. اور ایویشن ڈویژن کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق محکمہ موسمیات کی طرف سے 20 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہے ملک کے مختلف بالائی علاقوں میں جو تیز بارشوں اور گرج چمک سے بارشوں کی پیشین گوئی ہے وہ کی گئی ہے، جس کے اوپر ہدایات کی گئی ہیں کہ ایئرپورٹ انتظامیہ جو ہے وہ پیش کی ترمات وہ مکمل کریں، اور ملکی و غیر ملکی ایئر لائنس انتظامیہ کو بھی اس واسطے ادا کرنے کی ہدایات وہ جاری کی گئی ہیں. محکمہ موسمیات کی طرف جاری ہدایات کے مطابق لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، کراچی، فیصل آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشین گوئی ہے وہ کی گئی ہے. اور کل بروز سوموار سے 25 ستمبر تک یہ جو بارش کا سلسلہ ہے یہ ملک کے اندر رہنے کی پیش گوئی ہے وہ کی گئی ہے. ٹھیک ہے سعید، بہت شکریہ آپ کا. لاہور کا کیا حشر کر دیا، کچرا دیکھ کر آپ بہت یاد آتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ پر خاتون کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مکالمہ. بولیں اب شہر کا بہت برا حال ہو چکا، ہم آپ کو لاہور میں دیکھنا چاہتے ہیں. لاہور کا کیا حشر کر دیا، کچرا دیکھ کر آپ بہت یاد آتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ پر خاتون کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مکالمہ. لاہور کا حشر کر دیا، کچرا دیکھ کے اتنا دل خراب ہوتا ہے نا. آپ یاد آتے ہیں جب تک آپ تھے نا میڈیا میں کہاں ہے وہ کہاں نہیں. بہت خوشی ہے آپ سے ضرور انشاءاللہ. ہم آپ کو لاہور میں دیکھنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن لاہور میں ضرور. شہباز شریف جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. FIA نے نجی بینک کے وائس پریزیڈنٹ اینڈ ہیڈ آف کمپلائنس عاصم سوری کو گرفتار کر لیا. شہباز شریف جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی. FIA نے عاصم سوری نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق عاصم سوری نجی بینک کے وائس پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف کمپلائنس ہیں. عاصم سوری بینکرز اور گواہان پر بیان بدلنے کے دباؤ ڈالتا رہا. ذرائع کے مطابق شہباز شریف کیس میں FIA کے سابق ڈائریکٹر اظہر محمود بھی ملوث ہیں. اظہر محمود اس وقت نجی بینک میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا 19واں کانووکیشن. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مختلف شعبہ جات کے طلباء و طالبات کو ڈگریوں اور پوزیشن ہولڈرز کو میڈل سے نوازا گیا.
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 19वें कॉन्वोकेशन में GCU म्यूजिकल सोसाइटी के तुलबा ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मसूद आबद नकवी कॉन्वोकेशन में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सियासत, कानून, ब्यूरोक्रेसी समेत हर शोबा में काबिल जिक्र शख्सियात पैदा की हैं। उन्होंने नुमाया पोजीशन लेने वाले तुलबा को वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करने पर मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नए ग्रेजुएट्स के हाथ में है। Now it is your turn to assume the responsibility for the prosperity and well-being of both your families and this country. To the graduate students, I congratulate you for your achievement. वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी ने यूनिवर्सिटी की सालाना रिपोर्ट पेश की। वाइस चांसलर ने कहा कि तदरीसी अमल की बेहतरी के लिए रिसर्च को फरोग दे रहे हैं। GC यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली मर्तबा 1 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबाजात पर तेजी से काम जारी है। With the help of you, we want to move into the future where we will say Government College University commits itself to continue producing graduates who would lead this education into the future. कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबाजात के तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गयी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी और ये मेडल मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। इस दिन का बड़े दिनों से इंतजार था, बल्कि 2 साल से जब से हम डिग्री कर रहे थे। पहले 2-3 दफ़ा कोरोना की वजह से ये कैंसिल हो गया ये वाला इवेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हो गया और हमें बहुत खुशी हो रही है। We finally are graduated now and it's going to be a memorable event for us. वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद आबद नकवी को यादगारी शील्ड्स पेश की। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिहार के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। वफाकुल मदारिस अल अरबिया की मजलिस अमूमी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान समेत मुल्क भर से उलमा और मशाइख की जामिया अशरफिया में मुनक़िदा इजलास में शिरकत। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर की वफ़ात के बायस सदर वफाकुल मदारिस की नशिस्त खाली हो गई थी। जामिया अशरफिया में होने वाले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर मुल्क भर के उलमा व मशाइख और दीनी मदारिस के मुंतज़मीन ने वफाकुल मदारिस अल अरबिया की सरबराही के लिए मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के नाम के खड़े होकर तायीद की। शेखुल हदीस मौलाना अनवारुल हक को सीनियर नायब सदर नामजद कर दिया गया। मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी हस्बे साबिक वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी होंगे। मौलाना अनवारुल हक, मौलाना मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह, मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी समेत वफाकुल मदारिस के मुंतखब मदारिस के सैकड़ों उलमाए कराम जामिया अशरफिया में मुनक़िदा इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि भारत 20 साल अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने मुफ्ती तकी उस्मानी को वफाकुल मदारिस का सरबराह बनने पर मुबारकबाद भी दी। आज कौमी निसाब यकसा निसाब तालीम ये पहली सीढ़ी है इस कौम को मुत्तहद करने के लिए जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने और इस हुकूमत ने उठाई है। उसमें भी बड़ी तकलीफ हो रही है। यानी आप नहीं चाहते कि जो एक देहात के अंदर गरीब का बच्चा है वो भी वही पढ़े जो लाहौर डिफेंस में रहने वाला बच्चा पढ़ता है, जो मॉडल टाउन में रहने वाला बच्चा पढ़ता है। उसका पाकिस्तान कोई और है और इसका पाकिस्तान कोई और है। आप नहीं चाहते। नाइजीरियन हाई कमिश्नर का टाउनशिप का दौरा। पाकिस्तान में मुकीम नाइजीरियन लोगों से मुलाकात की, मसाइल सुने और हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। पाकिस्तान में नाइजीरियन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में मुकीम नाइजीरिया के लोगों से टाउनशिप में मुलाकात की। इस मौके पर नाइजीरियन हाई कमिश्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाइजीरियन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में मुकीम नाइजीरिया के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनके मसाइल को तफसीली सुना। हुकूमत से तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। शुजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शाहदरा में पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से आए शोतोकान कराटे के खिलाड़ियों के माबैन दिलचस्प मुकाबले हुए।
जापानी खेल शोतोकान कराटे के मुकाबले आज लाहौर में भी देखने को मिले। पंजाब शोतोकान चैंपियनशिप के मुकाबले गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर के खिलाड़ियों के माबैन हुए। नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस मौका पर पंजाब भर से आए खिलाड़ियों ने पंजाब शोतोकान फेडरेशन के इकदाम को सराहा और हुकूमत से शोतोकान कराटे पर तवज्जो मरकूज करने की अपील भी की। बहुत ही अच्छा खेल है। मेरी खान साहब से ये गुजारिश है कि इस खेल को और आगे पहुंचाएं, इस पर तवज्जो ज़्यादा करें ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मैं यहाँ मुकाबले के लिए आया हूँ। मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये सब मेरे कोच चौधरी मोहम्मद हुसैन की वजह से है। मैंने बहुत सी इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स खेली हैं और मैं उनमें सिल्वर मेडल हूँ और मैं इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हूँ। पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप का एहतमाम पंजाब शोतोकान कराटे फेडरेशन के सदर चौधरी मुनव्वर हुसैन की सरपरस्ती में किया गया। इस मौका पर चौधरी मुनव्वर हुसैन का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इस खेल के लिए हुकूमत किसी तरह का तामुन नहीं कर रही। उनका कहना था कि मुल्क में शोतोकान कराटे का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हाल पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप हो रही है। ये सारा सेरा हमारे जो ऑफिशियल है उन पर जाता है और बशीर भट्ट साहब हमारे चीफ हैं और इन्होंने दिन रात मेहनत की जिसकी वजह से यह प्रोग्राम हो रहा है। शोतोकान कराटे की सरगर्मियां इस खेल से जुड़े नौजवान खिलाड़ियों के लिए खुशाइंद हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इस खेल पर तवज्जो न देना काबिले अफसोस है। पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप में आला कारकर्दगी दिखाकर मेडल जीतने वाले ये नन्हे खिलाड़ी पुरज़्म है कि अगर हुकूमत इनके खेल पर तवज्जो दे तो आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।